گرو نانک جی نے جب اسلام کو پڑھا، آگے جو ہوا وہ مفتی سلمان اظہری سے سنیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ بھارت میں، ہندوستان میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا ہے، توجہ سے سنیں، اور بہت سارے لوگوں کو شاید ان کی فکر بدل جائے اس سے۔ ہندو تھے، مسلم تھے، ہندو اپنے ہندوانہ رسم و رواج میں تھے، پوجا میں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی عبادتیں ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کے اپنا لباس ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں۔ لیکن ایک صاحب آئے، گرو نانک۔ گرو نانک پوری دنیا گھومے ہوئے شخص۔ گرو نانک بغداد میں کئی سال تک چلہ کشی کی ہے۔ گرو نانک کا بہت سارے ملکوں میں دورہ ہوا۔ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے گرو نانک ایک سیکولر شخص تھا، ایک سیکولر آدمی، یعنی ابھی تک کسی دھرم میں، کسی دین میں داخل نہیں۔ اسلام کو بھی خوب پڑھا گرو نانک نے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، امپریس بھی ہوئے۔ گوتم بدھ کی بھی تعلیمات پڑھی، گوتم بدھ کو بہت گہرائی سے پڑھا، دیکھا، امپریس ہوئے۔ رام کرشن کے بھی بہت سارے کہانیاں پڑھی، ہندوؤں کے پرانے معاملات دیکھے، کچھ اچھائیاں اس میں بھی تھی۔ ہندوستان آنے کے بعد گرو نانک نے کیا کیا؟ کہا کہ اسلام میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرو نانک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج بھی سکھ برادری بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ گرو نانک نے پگڑی کو لازم کیا اور اس کے فوائد بیان کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں لازم قرار لیا۔ وہ امپریس تھے۔ خیر، ہوا کیا؟ ایک سوچ یہ لے کر کے آئے، سارے دینوں کو ایک ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، بدھوں کو بھی، بدھسٹ جو ہیں، ان سب کو ملا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے دعوت دینا شروع کیا۔ ایک کام کرتے ہیں، اسلام کی کچھ اچھائیاں بھی ہم لے لیتے ہیں، ہندوؤں کی بھی چیزیں باقی رکھتے ہیں، بدھزم کی بھی کچھ چیزیں ہیں، بدھ مت کی بھی کچھ چیزیں باقی رکھتے ہیں، یہ سب ملا کر کے سارے لوگوں کو ایک کرتے ہیں۔ سوچا تو ٹھیک تھا اتحاد کے لیے، اس سوچ پر کام شروع کیا، لوگوں کو بلایا اور ایک لا ترتیب دیا۔ یہ اسلامی چیزیں، ہندو مت کی چیزیں، بدھ مت کی چیزیں سب جمع کیا۔ کچھ فالوور تو بن گئے، لیکن میرے عزیزو فرق کیا پڑا؟ ہندو ہندو ہی رہے، مسلمان مسلمان ہی رہے، تیسرے ایک اور برادری پیدا ہو گئی، ایک اور دین جنم لے لیا۔ کون سا؟ سکھ۔ انہوں نے کام کس لیے کیا تھا؟ سب کو متحد کرنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو اس طرح کے اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ ایک تیسرا فرقہ جنم دے دیتے ہیں، ان کو تو ملا نہیں سکتے۔ اسی لیے ہونا کیا چاہیے؟ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتحاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں اتحاد۔ قرآن نے کہا ہے عیسائیوں سے اتحاد کے لیے کیسے؟ اللہ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے رسول، آپ ان کو بلا لیں، عیسائیوں کو، آ جاؤ، ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے۔ کیا؟ ہم بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، تم بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ مانو، اس پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد ہے جو قرآن کی دعوت ہے، یہ دوستی ہے۔ اس طرح کی دوستی کرو آپ، میرے کسی اصول پر فرق آنے نہ پائے، اس طرح کی دوستی آپ کرو۔ بعض لوگ سمجھوتے اور مصلحتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر اپنے آپ کو بھی چینج کر لے جاتے ہیں، اپنا آپ بھلا لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، کسی کا دل رکھنے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ تمہاری جڑیں ختم ہو جائیں۔ ہاں، آپ کا گھر، میرا گھر یہاں سامنے ہے، آپ کا گھر ادھر ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہے کھڑکی کے معاملے کو لے کر کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کھڑکی ادھر سے ادھر نکال دیا، فرق نہیں پڑے گا۔ سامنے والے نے کہا
کہ کھڑکی آپ کی ادھر کھلتی ہے، اگر ادھر نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے اتحاد کے لیے، ان سے محبت کے لیے اپنی کھڑکی بدل لی. کبھی سامنے والے نے کہا آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے، تھوڑی چھوٹی ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، چوکھٹ میں چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میرے گھر پر، تھوڑی سی تبدیلی ہوتی. سامنے والے نے یہ کہا اگر آپ کے پائے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، یہ پایا نکال دو تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی ختم ہو. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو پائے کی بات کر رہا ہے، میرے گھر کے پائے کی بات کر رہا ہے کہ پایا آپ کا یہ نکال دو تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا. تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کھلے میدان میں آؤں تب اختلاف ختم ہوگا تمہارا؟ اسی طرح میرے عزیزوں، کبھی کبھار اتحاد کے نام پر آپ سے یہ کہا جائے گا صرف ٹوپی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے، تم نکال دو. داڑھی تمہاری ہمارے لیے